شاید کسی نے سچ ہی کہا ہو کہ شطرنج اور سیاست میں بہت ساری باتیں مشترکہ ہیں، اور آپ کو مختلف قسم کی چالیں جو ہیں وہ چلتے رہنا پڑتا ہے دونوں میں، اور جب تک کہ آپ کی حتمی جیت نہ ہو جائے، جسے شطرنج میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فتح نہ ہو جائے اور آپ نے دوسرے کو مات نہ دے دی ہو۔ میں ہوں منور مرزا، اور آج کے تازہ ترین تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ شطرنج میں بھی آپ چالیں چلتے ہیں، آپ کے پاس گوٹیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس مہرے ہوتے ہیں، آپ انہیں آگے بڑھاتے ہیں، آپ انہیں پیچھے ہٹاتے ہیں، اور پھر جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو آپ مات دیتے ہیں اور شہ مات دیتے ہیں، اور اس طرح کھیل جو ہے وہ جیت لیتے ہیں۔ اور وہ جو میدان ہوتا ہے وہ وہی بورڈ ہے جسے آپ چیس بورڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح سیاست بھی ایک آپ کہہ لیں ایک کھیل ہے جس کے اندر آپ کے اپنے پلیئرز ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ انہیں ممبرز کہہ سکتے ہیں، یا آپ اپنے سیاسی جماعت کے کارکن کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ وہ کرتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں، آپ ان سے کام لیتے ہیں، آپ ان کو تعینات کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کے ذریعے حکومتیں بناتے ہیں، آپ ان کے ذریعے حکومتیں بگاڑتے ہیں۔ اور اس میں بھی جس طرح سیاست میں شطرنج میں آپ کو آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، اسی طرح سیاست میں بھی آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر ٹائمنگ کے لحاظ سے اپنے جو آپ کے جو پلیئرز ہوتے ہیں، آپ کے جو ممبرز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ بالکل صحیح طریقے سے اپنے جو آپ کے ممبرز ہیں، آپ کے جو کارکن ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں اور بالکل صحیح جگہ آپ انہیں نہ فٹ کریں، تو پھر وہ اس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جس طرح کے توقع کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ سیاست میں، اور خاص طور پہ وہ سیاست جسے آپ جمہوری سیاست کہتے ہیں، اس کے اندر جو عوام ہیں ان کا بنیادی دخل ہوتا ہے، اور وہی سارا الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے نا کھیل کا، وہ عوام ہی کرتے ہیں، وہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو جیتنا ہے اور کس کو ہارنا ہے۔ اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ آپ کی تمام چالوں اور آپ کی تمام جو جوڑ توڑ ہے، اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہو رہے اور ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو کہ وہ چاہتے ہیں، تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو چاہے آپ کھیل کتنا ہی زبردست کیوں نہ کھیل رہے ہوں، آپ کتنے ہی زبردست کیوں نہ چالیں چل رہے ہوں، آپ کتنی ہی زبردست جوڑ توڑ کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن جب پھر آپ عوام سے رجوع کرتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کو جانا پڑے گا، اگر آپ جمہوریت میں ہیں تو پھر جو الٹیمیٹ فیصلہ ہے وہ آپ کو عوام سے ہی دینا پڑے گا۔ آپ چاہے دنیا میں کسی بھی، ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ مثال لے لیں، چاہے آپ بڑے ممالک سپر پاور کی مثال لے لیں، امریکہ کی، آپ جاپان جیسے طاقتور اقتصادی اس کی لے لیں، آپ ادھر یورپ کے اندر مختلف قسم کے ممالک کو اور انتہائی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، آپ مسلم ممالک میں انڈونیشیا کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، تو ملیشیا کو دیکھ لیں، تو یہ تمام لوگ، خود پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو چاہے جیسی بھی کچھ ہے یہاں پہ جمہوریت ہے، لیکن آخر کار ان کا جو فیصلہ ہے وہ عوام ہی کرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے حکمران چاہیے، انہیں کیا ان کی توقعات ہیں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، یہ وہ دعوے کرتا ہے اور وہ ان دعووں کو پورا نہیں کرتا، تو پھر عوام کا وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ ریجیکشن کا پروسیس کہتے ہیں، وہ آپ کو مسترد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کا مسترد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ پولنگ کے ڈے کو جاتے ہیں تو پھر وہ ووٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف پڑ جاتا ہے، اور اس کو دیا جاتا ہے ووٹ جن سے پھر وہ مزید توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک طرح سے آپ یہ کہیے کہ وہ جو ایک جمہوریت سرکاری ہو گیا تھا کافی عرصے سے، وہ اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت دو واضح قسم کی جماعتیں جو ہیں وہ اب پنجہ آزمائی کر رہی ہیں سیاست کے میدان میں۔
جمہوریت کے میدان میں، ان میں سے ایک تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان ہیں، اس کے چیئرمین بھی ہیں، وہ عددی اکثریت بھی رکھتی ہے، ایوانوں میں بھی رکھتی ہے، اور دوسری طرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM ہے، جس کے اندر 11 جماعتیں شامل ہیں، 2-3 پاکستان کی بڑی جماعتیں جن میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ بھی گزشتہ 4-5 ماہ سے بہت ایکٹیو ہیں، اور آپ نے ان کی جو ایکٹیونیس ہے، ان کی فعالیت ہے، اس کے کئی مظاہرے جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے، باوجود اس کے کہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ وہ اب بالکل نان اینٹی ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ آپ نے پھر دیکھا کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں جس طرح اسلام آباد کی جنرل سیٹ کے اوپر جیت کے آئے، وہ اس نے پھر ایک دفعہ ایک ہلچل سی مچا دی، پھر اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس وزیر اعظم کو لینا پڑا، اور اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ابھی بتایا تھا اپنے گزشتہ اس میں کہ اب سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ ہے جو کہ 11 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس دن جو گزشتہ سینٹ ہے اس کے جو ممبران ہیں وہ ان کی میعاد ختم ہو جائے گی، اور نئے ممبران جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، اور جیسے وہ حلف اٹھائیں گے تو انہیں ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت اہم ہے، سینٹ پاکستان کا بڑا ادارہ ہے، ایوان بالا اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اب جو دونوں طرف کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو چاہنے والے ہیں، جو اپنے جاننے والے ہیں، بلکہ جب مخالفین تک سے وہ جا رہے ہیں، انہیں جا کر وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس جوڑ توڑ کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ اصل میں جوڑ توڑ یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر کوئی پیسہ روپے، جیسے کہ پاکستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر چلتا رہا ہے، اگر آپ اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف بدمزگی پیدا ہوگی، بے ایمانی پیدا ہوگی، بلکہ پھر وہ الزامات اور وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جن کا ذکر جو ہے گزشتہ 1-2 ماہ میں بڑے زور و شور سے ہوتا رہا، اور پھر یہ بھی ذکر ہوتا رہا کہ پھر آئین میں ترمیم کی جائے تاکہ اس کو اور زیادہ شفاف بنا جائے۔ بہرحال یہ تو بعد کی بات ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کو ایک 3/4 اکثریت کی ضرورت ہے، اور جب آپ کے پاس وہ ہوگی اکثریت تو تب آپ کسی قسم کی ترمیم کر سکتے ہیں۔ فی الحال تو جو سینٹ کا جو طریقہ کا انتخاب ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ پہلے ہوا تھا، اور مقابلہ جو ہے وہ تقریباً انہی لائنز کے اوپر کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اچھی بات اس میں یہ نظر آ رہی ہے کہ PDM جو ہے وہ ان جماعتوں کے پاس بھی جا رہی ہے اور ان سے رابطے کر رہی ہے جو کہ اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، اور یقینی بات ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ کوئی لچک دکھا رہے ہوں گے، کوئی لین دین ہو رہی ہوگی کہ آپ یہ سیٹ ہم سے لے لیں اور ہم آپ کو وہ سیٹ دے دیں گے، اور اسی طرح جواباً پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کر رہی ہوگی کہ یہ جاتی ہے اور وہ بھی جا کر اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے ووٹ جو ہے وہ مانگ رہی ہے، چاہے وہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس سے ماحول کے اندر وہ جو ایک تناؤ، ایک تلخی، ایک دشمنی والی کیفیت ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے، کیونکہ آپ اس پروسیس کے تحت، اسی لیے وہ جو کہتے ہیں جمہوریت کے اندر حسن ہے، جمہوریت جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، تو اگر آپ بالکل علیحدہ رہیں اور اگر یہ پروسیس نہ چل رہا ہو، آپ کو لوگوں کے پاس نہ جانا پڑے، اپنے مخالفین تک سے آپ کو ووٹ نہ مانگنا پڑے جا کے، تو پھر کیسے رابطے ہوں گے؟ پھر تو دشمنی اور زیادہ بڑھے گی، تلخی اور زیادہ بڑھے گی، حدیے کی سختی آ جائے گی اس کے اندر، اور پھر ایسے سانحات بھی ہوتے ہیں جس سے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ تصادم کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہوں، تو وہ جو ہیں وہ جو آپ کی جذبات ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے اندر بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہرحال آپ کو ووٹ لینے کے لیے جانا پڑتا ہے ان لوگوں کے پاس بھی جن کے پاس آپ جانا شاید
کسی دوسری حالت کے اندر پسند نہ کریں، لیکن چونکہ آپ کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ آپ کو امیدوار کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیتے، اور چونکہ تو اس لیے آپ کو بجائے اس کے کہ آپ تصادم کی کیفیت میں جائیں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں اور مارم پیٹ کریں، آپ جا کر زبانی طور پر انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ ہمیں یہ دے دیں گے تو ہم جواباً آپ کو یہ دے دیں گے، اور یقیناً یہی جمہوریت کا نام ہے، کیونکہ دیکھیے جمہوریت کے اندر گورنمنٹ بھی جتنی اہم ہے اتنی ہی اپوزیشن بھی اہم ہے، ایک جماعت اگر اہم ہے تو دوسری جماعت بھی ہے، بڑی جماعت اگر اہم ہے تو چھوٹی جماعت، اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود حکومت جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس کے اندر اس کی جو بہت ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کو لوگ پہلے آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے بالکل ریجیکٹڈ کہا کرتے تھے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کے پاس 5 ممبر ہیں، ان کے پاس 6 ممبر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کتنی غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں جب یہ الیکشنز آتے ہیں تو، اور ان کی بھی پریزنس، ان کی جو ووٹ دینا ہے اور ان کی جو طاقت ہے وہ اس کا اظہار اس سے زیادہ ہونے لگتا ہے جتنا کہ ایک بھاری اکثریت والی جماعت میں، کیونکہ اگر آپ کو وہ ووٹ نہ ملے تو پھر وہ جو آپ کی اکثریت ہے جو کہ بظاہر اقلیت ہے وہ کام میں نہیں آتی، اور جب تک کہ وہ جوڑ توڑ کہہ لیں آپ یا جوڑ کہہ لیں، جب تک کہ وہ جوڑنا نہیں ہوتا تب تک نہ تو وہ اتحادی بنتے ہیں، نہ وہ کولیشن بنتی ہے، نہ وہ بات آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح اپوزیشن کا معاملہ ہے، اس کو بھی ضرورت پڑے گی، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بھی جائے، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگوں کو کتنا ہی برا بھلا بیانات کے اندر کہتی ہو، کتنا ہی وہ ان کے نظریے کی مخالفت کرتی ہو، لیکن وہ بھی ان ممبرس کو اپروچ کرتی ہے اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو اگر تم ہماری صفوں میں آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ اس طرح اگر اس تناظر میں دیکھیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں یا جو اب آ رہے ہیں یہ ایک اچھی اور خوشگوار تبدیلی کی نوید دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو بیانات کی تلخی ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی، الزامات کی تلخی ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی، اس کو اتنا اور نہ تو اتنا بڑھاوا دینا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی خطرے کی گھنٹی بجانے لگے، اور نہ ہی اتنا کم رکھنا چاہیے کہ یہ لگے ہی نہیں کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ، اور سب سے بڑھ کر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ آخر کار آپ چاہے سینٹ کا الیکشن لڑیں، چاہے آپ نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی کا، لوکل باڈیز کا، اگر آپ ان جگہوں پر اپنی تدبر اور فراست اور فہم سے کام لے کر خود ہی کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہیں کر لیتے، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کر لیتے کہ آپ ان ایوانوں کے اندر ان ایوانوں کو چلنے دیں، پارلیمان کو آپ چلنے دیں، تو پھر آپ کو اگلا قدم ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو عوام سے رجوع کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر آپ کو الیکشن کرانے پڑتے ہیں، اور پھر اس میں کسی کو بھی گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آخر کار جیسا کہ ہم نے بار بار کہا کہ آخر کار فیصلہ تو بہرحال عوام نے کرنا ہے، کیونکہ یہ جو نمائندے چاہے وہ سینٹ میں گئے ہیں چاہے وہ اسمبلی میں گئے ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں تو عوام کے نمائندے، اور ان کی طاقت بھی عوام ہی کے پاس ہے۔ آج عوام نے ان کو طاقت دے دی ہے، کل عوام چاہے تو ان سے وہ طاقت چھین سکتی ہے، اور یہ بات کسی لمحے بھی کسی پارٹی کو، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، اس کو نہیں بھولنی چاہیے۔